بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جو کوئی خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا، ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جا کر پتھر اٹھا کر لاتا ہے۔ اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر بالکل صحیح جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اسی طرح پتھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں سے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے۔ ہمارا گزر ایک شخص پر ہوا جو چٹ لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس زنبور، لوہے کی کیل نکالنے والا آلہ لیے کھڑا ہے، جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آ کر اس کا جبڑا نتنا اور آنکھ کدی تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر دونوں جانب سے اسی طرح، پھر دوسری جانب سے اسی طرح کرتا ہے۔ ابھی دوسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہو جاتی ہے اور وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک تندور کے پاس پہنچے جس میں بڑا شور و گل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جہاں کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد و عورت ننگے ہیں۔ ان کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے۔ جب وہ ان کو اپنی لپٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے دوسرا شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں تو یہ شخص اپنا منہ کھول دیتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آتا ہے۔ جب بھی یہ شخص تیرتے ہوئے کنارے والے شخص کے پاس آتا ہے تو اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والے شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ دونوں شخص کون ہیں؟ ان دونوں نے کیا کیا؟ ان دونوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے، ان سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس سے ہم گزرے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کی تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صحائف نظر آئے۔ ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کا سر دیکھنا مشکل تھا۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے۔ اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، آگے چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس کے اوپر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم
ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کا جسم آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا، اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی ہے، اس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے، پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ پھر دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا، یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دیں، مجھے چھوڑو میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا، ابھی نہیں، لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا، اب ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے اور اس کے جبڑے نتنے اور آنکھ کودی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرے وہ ننگے مرد اور عورتیں جنہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، زنا کار مرد اور عورتیں ہیں۔ چوتھے وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کا منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، سود خور ہے۔ پانچواں وہ بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے جو آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، جہنم کا دروازہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے، یہ وہ ہیں جو بچپن میں ہی فطرت اسلام پر مر گئے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کے بچے بھی وہیں تھے، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔